حضرت ابو ہریرہ قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے جڑا مہینہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک، فرمایا نبی علیہ السلام فرماندے نے تواڈے کو رمضان آ گیا ہے، اے جڑا مہینہ شہر مبارک، اے مہینہ با برکت ہے۔ مراد کی ہے اے دیاں راتاں وی برکت والیاں نے، اے دے دن وی برکت والے نے، اے دی ایک ایک گھڑی برکت والی ہے۔ شہر مبارک، اے مہینہ برکت والا ہے۔ سبحان اللہ، اے دیاں افطاریاں وی برکت والیاں نے، اے دیاں سحریاں وی برکت والیاں نے، اے دا قیام وی برکت والا ہے، اے دا سیام وی برکت والا ہے، اے دیاں تلاوتاں وی برکت والیاں نے، اے دیاں لوگوں اے دیاں صلاتاں وی برکتاں والیاں نے، اے دے صدقات و خیرات وی برکتاں والے نے۔ ایک ایک عمل جڑا رمضان دا برکت والا ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، فرمایا اللہ نے اس ایک مہینے دے روزے تھوڑے اتے فرض کر دیتے نے، اور مہینہ کیسا ہے تفتح فی ابواب السماء، اس مہینے دا چن چڑھ جاندہ ہے جدو رمضان آ جاندہ ہے، آسمانہ دے دروازے سارے ہی کھل جاندے نے، وَتُغْلَقُ فِيهِ ابواب الجحیم، جہنم دے دروازے انو بند کر دیتا جاندہ ہے، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينَ، جڑے سرکش شیطان نے انہاں نو زنجیراں چ جگر دیتا جاندہ ہے، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اے دی اندر ایک رات ایسی ہے جڑی 1000 مہینے نالوں بہتر ہے، جنوں لیلۃ القدر کیا جاندہ ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جیڑا اس لیلۃ القدر تو محروم ہو گیا سمجھو کائنات دی ہر چیز تو ہی محروم ہو گیا۔ اللہ اللہ حق اللہ، ذرا غور کیجئے کہ رمضان کا مہینہ ہوئے جدے اندر آسمانہ دے دروازے کھول دیتے جاندے نے۔ اللہ اللہ، حضرت ابو امامہ قید رضی اللہ تعالی عنہ آن کے آندے نے محبوب جی منو کوئی ایسا عمل ایسی نیکی دسو کہ جدے ورگی نیکی کائنات جو ہوئے ہی کوئی نہ، جدے نالو اچھی جدے نالو سچی نیکی نہ ہوئے۔ تے جگاں دے پیر فرماندے نے آن کے آندے نے بے عمل کالا علیک بالصوم فإنہو لا عدل لہو، اور میرے ابو امامہ روزہ رکھیا کر، روزے جیسی نیکی کائنات دے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، روزے جیسا عمل دنیا چ ہے ہی کوئی نہیں۔ روزہ رکھیا کر، لا عدل لہو، یہ دی مثل کائنات کوئی چیز نہیں۔ آندہ یا رسول اللہ مرنی بے عمل، اللہ دے رسول پھر حکم دیجئے اور کوئی نیکی۔ فرمایا آقا پھر فرماتے نے اوے ابو امامہ علیک بالصوم، روزے نو لازم پکڑ لے، روزہ رکھیا کر، فإنہو لا عدل لہو، اے دی مثل کائنات چی عبادت ہو رہا ہے ہی کوئی نہیں۔ سبحان آئیے میں آگے چلا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ نفلی روزہ رکھ دا، ایک نفلی فرضی دی نہیں، نفلی روزے دا کنا اجر ہے۔ الترغیب و ترہیب صحیح علامہ البانی نے کتاب الصیام دے اندر اس حدیث نو آندا ہے، بلکہ ایک حدیث نہیں 3 حدیثاں نے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض، جیڑا بندہ ایک روزہ نفلی رکھ دے رب نو راضی کرن واسطے، اللہ دی رضا واسطے، دکھلاوے واسطے نہیں، اے دا مقصد بودو باش نہیں، لوکاں نو وکھانا نہیں،
پکار کے نہیں میں روزہ رکھیا ہے، میں روزہ رکھیا ہے اللہ نو راضی کرن واسطے۔ جیڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھدا ہے اللہ اس بندے نو جہنم دی اگ کولوں ایک خندق دور کر دیندے نے۔ وہ خندق کنی کو ہے؟ کما بین السماء والارض، جنہ زمین آسمان دے درمیان خلا ہے اتنی بڑی خندق ہے۔ اللہ ایک روزہ نفلی رکھن دی وجہ تو جہنم کولوں اینا بندے نو دور کر دیندے نے۔ حدیث نمبر 2 اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماندے نے جڑا ایک روزہ رکھدا ہے اللہ دی رضا واسطے اللہ اس بندے نو جہنم دی آگ کولوں 100 سال دی مسافت جنہ دور کر دیندے نے۔ تے جڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھدا ہے اللہ اس بندے نو 70 سال دی مسافت جنہ جہنم کولوں دور کر دیندے نے۔ یہ نفلی روزے دا اجر ہے۔ فرضی دی واری آئی فرمایا میرے فرشتیو فرضی روزے دا اجر تھوڑیاں کلمہ نہیں لکھ سکتیاں، تھوڑیاں کلمہ لکھن تو کاسر نے کلمہ ٹوٹ جان گیاں، سیاہیاں مک جان گیاں۔ میرے فرشتیوں تسی فرضی روزے دا اجر نہیں لکھ سکتے، قیامت دا دن ہوئے گا میں فرضی روزہ رکھن والا میرا بندہ میری بندی میری عدالت چاہے گا۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، فرضی روزے رکھن والے نو قیامت دے دن میں اجر رب خود ہی عطا کرا۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے یار، فرضی روزے دا کنا کو اجر ہوئے گا جڑے فرشتیاں دیا کلمہ ہی نہیں لکھ سکتے۔ فرمایا میرے فرشتیوں نمازاں دا اجر لکھو، صدقات و خیرات دا اجر لکھو، قرآن پڑھن دا اجر لکھو، لیکن روزے دا اجر نہیں دے سکتے، یہ دا اجر میں خود ہی دے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اگے چلا۔ حضرت ابو ہریرہ کہہ دیو محدث حدیث امام المحدثین سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان سفدت الشیاطین ومرضت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتح ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار وذالک کل لیلۃ۔ کہو سبحان اللہ۔ آقا فرماندے نے جدو رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے، کل رات مغرب تو بعد رمضان شروع ہو جائے، فرمایا سفیدت الشیاطین اللہ شیطانہ نو جگر دیندے نے، ومرضت الجن جڑے شرکش جن نے انہاں نو بھی جگر دیتا جاندا ہے، وغلقت ابواب النار تے جہنم دے دروازے سارے بند کر دیتے جاندے نے، فلم یفتح منها باب جہنم دے دروازے جڑے بند ہو گئے نے، انہاں جو پورا رمضان کوئی دروازہ کھولیا ہی نہیں جاندا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وفتحت ابواب الجنہ تے جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، فلم یغلق منها باب جنت دے دروازیاں چو کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیتا جاندا۔ اللہ اللہ اللہ۔ فینادی منادن ندا دین والے فرشتے گلی گلی ندا دے رہے ہیں، گلی گلی آوازاں دے رہے ہیں، گلی گلی منادی دے رہے ہیں۔ توجہ میرے وال گوڑے چھڑ دیا کرو، توجہ میرے وال، میرے چہرے تے نگاہ رکھو۔ گلی گلی ینادی منادن، منادی کرن والا منادی کردا کی آندا ہے یا باغی الخیر اقبل، اور نیکیاں کرن والیا نیکیاں اور زیادہ کر دے، قرآن پڑھنے والیا قرآن اور زیادہ پڑھ، صدقات و خیرات کرنے والیا اور زیادہ کر دے، روزے رکھن والیا اللہ دے سامنے جھک جا، نہ تقوی اختیار کر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا باغی الخیر اقبل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فرشتیاں دیا کل رات نو ڈیوٹیاں لگ جانی ہیں۔
انہاں گلی گلی آواز دینی یا باغی الخیر اقبل، اور نیکیاں کرن والے نیکیاں رج کے کر، جلدی کر، یا باغی الشر اقصر، اور گناہ کرن والے گناہاں تو رک جا، گناہاں تو رک جا، گناہ بند کر دے۔ اللہ دی رحمت دا مہینہ تے بخشش دا خزینہ ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ اس مہینے دے اندر روز افطاری دے ٹائم جہنم دے کولوں اپنے بندے آزاد کر دے دینے۔ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، ہر رات فرشتہ آندا یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اور نیکیاں کرن والے ہو نیکیاں زیادہ کر دے ہو۔ آئیے اگے آواں۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ راوی نے آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمہ، فتحت ابواب الجنہ، فتحت ابواب السماء، اللہ آسمانہ دے دروازے کھول دیندے نے، رحمت دے دروازے کھول دیندے نے، اللہ اپنی جنت دے دروازے کھول دیندے نے۔ اللہ 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 حق اللہ۔ آئیے اگے چلا، یہ رمضان کا مہینہ یہ تیری میری بخشش دا خزینہ تے بابا جی آندے نے ترجمہ سن لو، آیا ڈگ قریب رمضان پیارے، آیا ڈگ آ گیا پرسوں، آیا ڈگ قریب رمضان پیارے، کچھ کھٹ لے اس بازار وچوں، قسمت والڑے جنس خرید کر دے، کاٹا نہ پوے اس بپار وچوں، متے تینو پوے پچھتاونا ہوئے، پھر توشہ بن لے اس دیار وچوں، چلا آمد ہے رمضان، چلا آمد ہے قسمتاں جگاونے نو، ہائے ہائے چلا آمد ہے قسمتاں جگاونے نو، سما ایسا اس بہار دائے، لٹن والے او لٹ لو نیکیاں نو، لگا ہویا ٹیر امبار دائے، موت آئی مول نہ ٹل مل سی، ہاتھ آوے نہ وقت خوش گوار دائے، واہ سبحان اللہ ساڈے پاگ جاگے، جانی سال پچھوں سانو ملن آئے آئے، اٹھ جملہ قدم پیارے آئے، تیرے گھر چل کے رب دا مہمان آئے آئے، جلوہ ویخ دیدار انوار سونا، نالے انزل فیہ القرآن آئے آئے، ایک نیکی 70 نیکیاں سانو ملن، ساڈے نفل فرض دا رتبہ ودان آئے آئے، اللہ اللہ حق اللہ۔ ذرا غور کیجئے، جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے، جیڑے بندے سحری کردے نے، سحری فرمایا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی المتسحرین،
جڑے لوگ سرگیاں کردے نے انہاں دے اتے آسمان دے فرشتے درود بھیج دے نے مراد کی انہاں واسطے فرشتے بھی رحمت دیاں دعاواں کردے تے ساری جدوں کرنی ہے نا سہری نیت دی ہے نیت دی ایک ضروری نہیں نیت کی ہے ملم یثبت الصیام قبل طلوع الفجر نیت یہی ہے کہ فجر تو پہلے نیت کرنا کہ میں روزہ رکھنا محدثین نے لکھا ہے کہ نیت کر کے بندہ رات کو سو گیا سویرے جاگ نہیں آئی لیٹ اٹھیا فرمایا کچھ کھائے پیے نا اگر وہ روزہ نبھا سکتا ہے تو رکھ لے اللہ انشاءاللہ انہوں روزے دا ثواب عطا کر دے گا کیونکہ رات نو نیت کر کے سنتا ہے تے اے جڑی نیت کر دے نا روزے دی وابے سو من قدیم نویت تو من شہر رمضان ایک انڈیا دے کلنڈر تے مل سکتی ہے حدیث سے دعا نیت نہیں مل سکتی ایک نو میں پوچھا میں نیت کو دلیل آندا کلنڈر ہی ہے پڑھی کلنڈر تے اور بھئی اس نیت کا کوئی تعلق نہیں موضوع من گڑت روایت ہے انڈیا جو چل کے پاکستان سے پہنچی ہے تو سانو نیت انڈیا والی نہیں چاہیے سانو مکے مدینے والی چاہیے سانو انڈیا والی نیت نہیں چاہیے اللہ اللہ دوسرا ہے کہ بندے دے غسل فرض ہے واجب ٹائم تھوڑا ہے پہلو استنجا وغیرہ کرے وضو کرے وضو کر کے روزہ رکھ لے بعد غسل کر کے نماز پڑھے کوئی ضروری نہیں کہ غسل کر کے ہی روزہ رکھے روزے دا ٹائم فوت ہو جائے گا غسل بعد بھی ہو جائے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک بندہ ہوتا ہے آن کے آندا عبداللہ جی انہوں ایک مسئلہ دسیا جے فرض غسل واجب ہو گیا ہے تے سری دا ٹائم تھوڑا ہے میں غسل کراں کے روزہ رکھاں فرمایا پہلو غسل کر بعد روزہ رکھ یہ بندہ چلدا چلدا اما جی عائشہ کو پہنچ جاندا ہے ماں جی نو جا کے آندا اما جی یہ مسئلہ ہے اما جی فرماندیاں نے پہلو تو وضو کر استنجا وغیرہ کر کے وضو کر کے روزہ رکھ لے بعد غسل کر کے نماز پڑھ لے وہ آندا اما جی عبداللہ بن عمر تے آندے نے رضی اللہ تعالی عنہما پہلو غسل کرے روزہ بعد رکھے اما جی فرماندیاں نے اللہ عبداللہ بن عمر تے رحم کرے نبی دیاں راتاں عائشہ دے بستر تے گزردیاں سن عبداللہ بن عمر دے بستر تے نہیں سن گزردیاں آئیے میں آگے چلا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرما دے نے دنیا دے لوگوں روزہ جڑا ہے یہ ٹال ہے روزہ کی ہے الصیام الصوم جنہ روزہ ٹال ہے فرمایا لوگوں نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر الصوم جنہ والصدقۃ تطفئ الخطیۃ کما یطفئ النار وصلاۃ الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون آقا فرماندے نے کیا میں تھانو خیر تے بلائی دے دروازیاں دی خبر نہ دیاں فرمایا لو کیوں نہیں اللہ دے رسول فرمایا الصوم جنہ روزہ ڈال جہنم دی اگ دے اگے واڑ ڈال کینوں آندے نے اور جدوں دشمن وار کردا تلوار دا تے اگے کی کردے ہن ڈال روزہ ڈال کالے تو صرف جہنم تو نہیں چگلی تو بھی ڈال غیبت تو ٹالے گالی تو ٹالے لڑائی تو ٹالے بول دے نہیں ہونا بے ایمانی تو جھوٹ تو ٹالے اگر روزہ رکھ کے تو غیبت کرنا ہے چگلی کرنا ہے جھوٹ بولنا ہے بے ایمانی کرنا ہے کم تولنا ہے لوکاں نے بکواس کرنا ہے وہ تو آواز آندی ہے تیرے بھوکے پیاسے رہن دی مینوں لوڑ کو نہیں رہن ہی دے نبی علیہ السلام ایک سفر دے اندر نے آپ مدینے تو مکے دی طرف آ رہے ہیں راہ دے وچ نا پڑاؤ ڈالیا ایک صحابیاں دا اللہ رسول بیبییاں جڑیاں نے نا او تے چالی روزہ بڑا لگا ہے
اجازت دیو کہ روزہ کھولنا؟ فرمایا انہیں چروکنا کھول لیا، میں انہوں نے اجازت کی دینی؟ اللہ رسول ہو کیویں؟ فرمایا انہوں نے قے کراؤ، قے جدو انہوں نے سنگ چنگل ماری نا تے قے کیتی تے اندروں گوشت تے لوتھڑے آئے، فرمایا نہ چروکنا کھول، اللہ رسول نے کوئی چیز کھادی نہیں گوشت، فرمایا دوویں جنے بیٹھ کے غیبت کردیاں سن نہ بھیاں تے غیبت کرنے والا کون ہے؟ انہیں اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھاتا ہے۔ جے روزہ رکھ کے تو غیبت کرے تے کوئی روزہ نہیں، اکھ دا بھی روزہ ہے، کان دا روزہ ہے، ہاتھ دا روزہ ہے، زبان دا روزہ ہے، تیرے انگ انگ تے لو دا روزہ۔ اگر تو اکھ نہ غیر نو وینا سارا دن موبائل پھڑیا ہے